یہ کہ امام پاک ابھی جو ہے وہ کوفہ سے چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حسب سابق دھوکہ کیا اور امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی، امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے، اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے۔ اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کروا دی اور حر ابن یزید کو 1000 کا لشکر جرار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ، اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین کو جو ہے، میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا، امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے قیدی بنا کر کے لاؤ 2 منزل پر۔ امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا۔ ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ حر تھا۔ حر نے امام پاک کو ادب سے سلام کیا۔ تھا ابن زیاد کا لشکری، تھا یزید کے یہاں نوکری کرنے والا، لیکن دل سے اہل البیت کا عاشق اور شیدائی اور چاہنے والا تھا۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے فرمایا حر کیا بات ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کر کے جو ہے وہ اس کے پاس لے جا کر کے پیش کروں۔ دیکھیں حالات تھے، دل جو ہے اہل البیت کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ جیسے امام نے سنا، امام کو جلال آ گیا اور امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو جو ہے وہ مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ امام علی مقام کو حر نے کہا امام اگر یہ بات مجھے کوئی اور عربی کہتا تو میں بھی اس سے بڑھ کر جواب دیتا، لیکن واللہ آپ کی پیاری امی جان کے لیے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی آپ کی امی جان، اس لیے میں پلٹ کر کوئی بات نہ کہوں گا۔ اور شاید یہی وجہ بنی اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا کی، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حرمت کا عزت کا خیال کیا۔ توجہ کریں، بہت عبرت کی بات ہے، جس نے سیدہ پاک کی حرمت اور عزت کا خیال کیا، یزید کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جو نام فاطمہ کی حرمت و عزت کا خیال کرے وہ جہنم میں چلا جائے۔ جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور حر جو ہے جہنمیوں کے خیمے سے نکل کر جنتیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، کس قدر حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی دنوں دن لمحہ لمحہ گھنٹوں میں منٹوں میں جہنمی سے جنتی کیسے بنتا ہے تو میں کہوں گا کہ لوگ حر کو دیکھ لیں، لیکن پھر یہ بھی کہوں گا اگر منٹوں میں کوئی جہنمی سے جنتی بنتا ہے تو وجہ ایک ہوتی ہے، تعظیم سیدہ فاطمہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خطا کو جو ہے اللہ اکبر عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں اور سیدہ پاک کو خطا پر کہہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واللہ ہم سنیوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اونٹنی بھی کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کا شعور اس کو آ جاتا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے، جس کو پاتا تو منی کہا ہے اس کے قدم کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے ترازو پر محبت اہل البیت کو نہ تولا جائے،
इनसे हार जाने वालों को सैयदुत ताइफा बनाया जाता है और इनसे जीतने की कोशिश करने वालों की नस्लें भी खत्म कर दी जाती है, कब्रों के निशान भी मिटा दिए जाते हैं। इसलिए होश का उनके नखून लेना चाहिए। और ये कोई जो है मुनाजराना मुबाहिसाना गुफ्तगू नहीं, ये सिर्फ किसी के तड़पते हुए दिल की नासिहाना सदाएं हैं। अल्लाह करे लोग जब भी नाम सैयदा ले तो अदब से ले, एहतराम से ले। मेरे इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, मैं इस पे बार बार अर्ज कर चुका लेकिन बात आई तो अर्ज करूं, इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलाम में जब सैयदा पाक का जिक्र किया तो इतने अदब से किया कि नाम फातिमा भी कलम पर आने न दिया। जहां जहां जिक्र किया अलकाब के साथ किया, आदाब के साथ किया। देखिए एक मकाम पर कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिप्तैन उसकी कलियां फूल, यहां भी नाम लेने की बजाय ज़हरा कहा। फिर अल्लाह अकबर, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, फिर ज़हरा, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसके बाद तकरीबन 3 शेर लिखे अपने सलाम के अंदर, सैयदा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, आप अंदाजा करें कि फिर उसके बाद मज़ीद आप देखते चले जाएं। हालांकि आज मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात निकल आई है तो इतनी नसीहत जरूर करता हूं खैर खां होने की हैसियत से। आलुल बैत का जिक्र अपनी औकात सामने रख करके करो, जबान इस काबिल नहीं है कि उनका नाम भी जबान पर आए, इसलिए हमें क्या कि हम उनकी खताओं को गिनवाएं। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, हुर इब्ने यजीद ने कहा कि इमाम आपकी अम्मी जान, पाक अम्मी जान के बारे में ऐसी बात नहीं कहूंगा। इमाम ने दूसरी बात कही, अच्छा बात छोड़, ये बता कि ये तेरे घोड़े और लश्कर क्यों हाँफता है। अर्ज किया हुजूर उसने मुझे कहा था कि जल्दी जाना, जल्दी गिरफ्तार करके लाना, तो मैं कहीं पर नहीं रुका, मैंने किसी मंजिल पे पड़ाव नहीं किया, न खाने के लिए न पीने के लिए, इसलिए मेरे घोड़े हाँफ रहे हैं, सिपा हाँफ रही है। इमाम ने फरमाया दूसरी बातें बाद में करेंगे, जा पहले तेरे घोड़ों को और तेरे लश्कर को पानी पिला। जो कैदी बनाने आया है, साकिए कौसर के नवासे के अखलाक देखो, साकिए कौसर के नवासे के अखलाक देखो। जो कैद करने आया है उसके घोड़ों को और जानवरों को और उसकी सिपा को पानी पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद इमाम ने फरमाया मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, और अगर उसके लिए तलवार निकालनी पड़े तो तलवारें निकलेगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। तो उसने कहा इमाम मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। और इसी गुफ्तगू के अंदर फिर उसने कहा कि मेरे साथ जासूस भी एक काम करें, आप मेरे साथ चलें, रात होगी तो आप जो है वो खवातीन का उज़्र करके आप अलग क़याम करना और फिर आप रातों रात यहाँ से चले जाना, हालात अच्छे नहीं है। इमाम ने फरमाया ये ठीक है, लेकिन अब ये बता नमाज का वक़्त आ गया, नमाज के टाइम में तुम अपनी ये नमाज अलग पढ़ोगे या हमारे साथ नमाज पढ़ोगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी जमात अलग नहीं करूँगा, बल्कि नमाजें तो मैं आपके साथ पढ़ूंगा। मुझे एक हदीस याद आई, यहाँ पर हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर तुमने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जो अल्लाह वाला है, तो उस जब वो सर उठाता है तो उसके पीछे जितने लोग होते हैं अल्लाह ताला उसके सर उठाने की बरकत से सबकी मगफिरत फरमा देता है। आखिर बात तो देखें ना, आप हुजूर ने कहा कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, और फिर इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के साथ उसने ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, और फिर इशा के बाद उनके खैमे अलग लगे, इनके खैमे अलग लगे। रात को इमाम पाक ने जब वो फरमाया कि हमें निकल जाना है, रिवायत में आता है कि रात भर चलते रहे, जब सुबह को आए तो देखा कि जहां से चले थे उसी मकाम पर। उसके बाद उसने कहा इमाम आप गए नहीं, कहा गए थे लेकिन फिर लौट आए, यहीं रात भर चल के यहीं लौट आए। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। आखिरकार इमाम आली मकाम से वो पूछते रहे आप गए नहीं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। बिल आखिर इमाम ने फरमाया ये जगह का नाम क्या है, तो कहा इसको, इस फुरात के किनारे को करबोबला कहते हैं, यानी करबला कहते हैं, करबला यानी करबोबला। तो इमाम ने फरमाया हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वो माह मुहर्रम की दूसरी तारीख थी, 61 हिजरी की मुहर्रम शरीफ की दूसरी तारीख थी। इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे। हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाया इमाम ने जिस वक्त करबला में जब पहुंच गए तो आपने फरमाया बेटे अली अकबर
بھائی عباس یہ جگہ کس کی ہے معلوم کر لو اور اس کی قیمت ادا کر دو. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا امام ہم کتنی منزل رکے, مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر ہم نے قیام کیا, لیکن آپ نے کسی کی قیمت ادا نہیں کی. آخر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہاں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہے دوسروں کی زمین پہ قبریں نہیں بنتی, بلکہ قبریں تو اپنی زمینوں پہ بنا کرتی ہے, اس لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہماری قبریں بنے گی. یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے, ہماری جماعت کے مستند اور معتبر علماء نے بیان کیا. اب جیسے ہی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکنے کی بات آئی تو جہاں میخیں ٹھوکی جاتی وہاں سے تازہ خون نکل آتا. کربلا کی مٹی سرخ تھی. سیدہ زینب نے عرض کیا بھیا یہاں سے تو کرب کی اور غم کی بو آتی ہے, یہاں کی مٹی میں خون ہے, یہاں کی مٹی میں سرخی ہے. تو آپ نے بہن سے فرمایا اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی, اے علی کی بیٹی, حوصلے سے کام لو, یہاں حسین کا امتحان مکمل ہونے والا ہے. دوسری محرم کو قافلہ جب کربلا میں پہنچا, عمر بن سعد کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں 4000 کا لشکر لے کر حسین سے جنگ کے لیے جانا ہے. اس نے کہا کیا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا, کیا میں رسول اللہ کے بیٹے سے جنگ کروں گا؟ اس نے کہا میں جنگ نہیں کر سکتا. تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے, تجھے رے کی حکومت جس کا نام موجودہ تہران ہے اور یہ ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے, تو اس کا پرانا نام رے تھا, تو کہا کہ رے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی, میں تجھے معزول کر دوں گا. اس ظالم نے رے کی حکومت کے چکر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کو جو ہے وہ ٹھانی, اور اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر کے وہ میدان کربلا پہنچا. میدان کربلا میں آیا, اس نے امام حسین سے بہت ساری باتیں کی, گفتگو کی. امام نے فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا, مجھے 150 خطوط لکھے گئے تھے اور وہ خطوط جب میرے پاس آئے اور مجھے واسطے دیے گئے تب میں آیا. اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. امام نے فرمایا 3 باتیں فرمائی کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہی واپس چلا جاؤں, یا پھر میں جو ہے کسی اور ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر جو ہے میرا پہنچنا تمہیں ناگوار نہ ہو, یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں خود اس سے جا کر کے گفتگو کروں گا. گفتگو کی بات ہوئی تھی, بیعت کی بات تو امام حسین نے کبھی کی نہیں, اس لیے کہ بیعت کی بات تو امام علی مقام پہ الزام ہے. یہ صرف جو ہے وہ ناصبیوں کا اور خارجیوں کا اور جو ہے وہ امویوں کا ایک زبردستی کا ڈھکوسلا ہے, یہ گندی چیز ہے جو ان پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. امام نے کبھی بیعت کی, حسین جھکنے والی شخصیت کا نام ہے ہی نہیں, اور جس میں حسینیت ہے خدا نے ان میں بھی باطل کے آگے جھکنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. حسینیت ہے باطل کے سامنے ڈٹنے کا. بالآخر وہ تینوں باتیں عمر سعد نے جو ہے وہ لکھا اور لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا. ابن زیاد نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک سا معلوم ہوتا ہے, اور ابن زیاد بھی اس پر کچھ سوچ رہا تھا. تو وہاں پر شمر ابن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ہے وہ کوڑی تھا, چتکبرا کتا حدیث میں اس کو کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا. آگے ابھی آپ سنیں گے تو پتا چلے گا. یہ سارے اپنے وقت کے گنڈے تھے, گندے لوگ. ان کے نسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, ان کے حسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, لٹیرے گندی قسم کے لوگ تھے. آپ ایک ایک کی تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی شریف لوگ نہیں تھے. یہ جو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے, سوائے چند ایک کے, وہ بھی ان کے باپ شریف تھے, لیکن وہ شریف نہیں تھے. جیسے عمر سعد آیا تھا, اس کے والد سعد ابن ابی وقاص تھے. یہ ہمارے آقا, ہمارے امام, ہمارے ماوا ملجا ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور عمر کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم ایک ذرہ برابر بھی دل میں کوئی گمان نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کا خیال ہے. ہم اپنی طبیعت سے, اپنی تحقیق سے, اپنی مرضی سے, اپنی عقل سے, اپنے شعور سے, اپنے خیرت سے کسی کو مانتے ہی نہیں. ہمارے یہاں معیار ہے, ماننے کا ایک ہی معیار ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا ہے ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں. بلکہ ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے. ہمارے یہاں معیار ماننے کا یہ ہے, ہمارے یہاں ماننے کا وہ رب محمد است, وہ میرے محمد کا خدا ہے, اس لیے میں اس کی عبادت کرتا
چاہتا ہوں. اسی لیے تو میرے امام اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے یوں کرتے ہیں وہی رب ہے, وہی رب ہے, وہی رب ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. کون رب ہے؟ وہی رب ہے, وہی رب ہے. کون وہی رب ہے؟ جو خود بنتے ہیں وہ رب نہیں ہے, جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رب نہیں ہے, جن کے دعوے ارگم درگم وہ رب نہیں ہے. کون رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا, بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. رب وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا. جب پیدا ہونے والا ایسا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا ہو؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد. کیسے بنایا؟ تو آگے بات آ رہی ہے. وہ کنواری پاک مریم, وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا. یہی بولے سبرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا, ہم کسی بھی ایسی ہستی کو جس کو رسول اللہ نے مرتبے دیے, ان کی اولادیں کتنی بگڑ جائیں, اولاد بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنان کے بگڑنے سے حضرت نوح کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا, جیسے قابیل کے بگڑنے سے حضرت آدم کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا, ویسے عمر سعد کے بگڑنے سے سعد ابن ابی وقاص پہ کیا حرف آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں تو ہم ان کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کوئی, کیونکہ ہمارے نبی نے جس کو مرتبہ, ہاں البتہ جس کو پروپیگنڈوں نے مرتبے دیے ہیں, پھر ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں, کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں. اگر کوئی کسی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہمارے لیے معیار ہے محمد الرسول اللہ, مرکز محمد الرسول اللہ, محور محمد الرسول اللہ. تو کربلا کی داستان میں جن جن اولادوں کو آپ بگڑا ہوا دیکھیں, ان کے والد کے لیے کچھ نہ کہیں. اسی طرح یزید کے بگڑنے سے حضرت امیر معاویہ کو الزام دیا جاتا ہے, اس کا بھی ہم اہل سنت خیال کرتے ہیں نسبت رسول کے حوالے سے. حضور کی نسبت کا خیال کرو, حضور کی نسبت کا خیال کرو. یہ نہیں, کچھ لوگ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو میں اہل بیت کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو وہ محبت کرنے والا کہلاؤں گا. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں. اور جب تک کہ ہم 4-6 لوگوں کو گالیاں نہ دے دے, یاد رکھنا تبرعی بننا یہ مروانیوں کا کام تھا. علی والوں نے کسی پہ کبھی تبرع کیا ہی نہیں ہے. علی والے تبرع نہیں کرتے. علی والوں, ایک بات بتاؤں, تبرع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ہستیاں ایسی ہے کہ پیار کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے, ہمیں تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حسین کے حسن نے فرصت نہیں دیا, ہم دشمنوں کی طرف دیکھے کب. اور واللہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ اس کو قیامت میں پکڑیں گے تو مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے کہا جس کے لیے ایسے ایسے یار ہوں گے اس کو قیامت میں فرصت کہاں ملے گی؟ کبھی جلوہ نانا حسین ہوگا, کبھی جلوہ بابا حسین ہوگا, کبھی جلوہ برادر حسین ہوگا, کبھی جلوہ اصل حسین ہوگا, کبھی جلوہ نسل حسین ہوگا. اس میں ایسے گم ہوں گے کہ ہمیں محشر کا بھی خیال نہیں ہوگا. کیوں؟ بیدم شاہ یوں کہتے بڑی دمدار باتیں, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, فیضان شہیدان کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر سعد نے جب خط بھیجا تو شمر ذل جوشن نے اس کے کان بھرے ابن زیاد کے. میں نے سنا ہے کہ وہ رات رات بھر بیٹھے باتیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر وہ تجھے تو یہ سب باتیں قبول ہی نہیں کرنا چاہیے, تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا تو آپ جو ہیں وہ بیعت کریں, وہ بھی میرے پاس آ کے بیعت کریں, یا پھر قتل ہونے کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں. شمر نے جب یہ بات کہی تو ابن زیاد نے کہا تو نے سچ کہا. اور پھر اس کے بعد اس نے مزید لشکر دے کر کے امام پاک کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس طرح سے 3-4 ٹکڑیوں میں کمک پہنچی اور وہ پورا لشکر اہل سنت کی بعض معتبر کتب کے مطابق
22,000 का लश्कर बन गया। 22,000 का, 72 नफूस से लड़ने के लिए 22,000 का लश्कर। मैं कहता हूं आपने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। इसका मतलब ये है अली के लाडलों के कैसे जख्म खाए हुए थे, कि ऐसे घायल थे कि उनके दिलो दिमाग के ऊपर एक हैबत तारी थी, और वो 22,000 के लश्कर को भेजकर भी मुतमईन नहीं थी। अच्छा, वो 22,000 का लश्कर सामने, सब जवान हैं, सब तेजो तर्रार हैं, सब बड़े बड़े हर्ब जर्ब के हथियार लिए हुए हैं, और इधर 72 में बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं। देखें तो सही क्या, लेकिन खून हाशमी की हैबत बड़ी है, बहुत हैबत है खून हाशमी, खून की, हाशमियत की, गैरत की, रग की, नसबे रसूल की बहुत गैरत, बहुत हैबत है। तो 22,000 का लश्कर भेजा, और ये भी साथ में खत दे के भेजा कि हुसैन से लड़ो या तो तुम माजूल हो जाओ, शिमर सब कर लेगा। और शिमर जब खत लेकर के आया, इब्ने साद ने कहा कि तूने ही बहकाया होगा, बदबख्त तूने बहकाया होगा। उसने कहा कि इब्ने जियाद का हुक्म ये है कि अगर ऐसे जंग होगी तो जीत नहीं पाएंगे, इन पे पानी बंद कर दो। बिलाखिर जैसे ही शिमर लश्कर लेकर के पहुंचा, तो वो मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख थी, और उसकी सुबह ही से इमाम अली मकाम के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया, और फुरात से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बिलाखिर इमाम के लश्कर में जो छोटी बच्चियां थी, शहजादियां थी, छोटा तो कोई नहीं था, नन्ही बच्चियां थी, नन्हे शहजादे थे, उन सब पर पानी बंद हो गया। इमाम अली मकाम ने जब पहली मर्तबा शिमर को देखा तो लोगों से पूछा ये कौन है। तो कुछ कूफा के लोग भी इमाम के साथ आ गए थे, तो उन्होंने कहा इमाम ये शिमर है। तो कहा अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह उसके रसूल ने सच फरमाया। कहा इमाम क्या हुआ? तो फरमाते हैं मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि मेरे खून में एक चितकबरा बरसी कुत्ता, एक कोड़ी कुत्ता मेरे खून में मुंह डाल रहा है, ये मेरे नाना के ख्वाब की ताबीर है। इस तरह से शिमर की तरफ आपने इशारा करके फरमाया। बिलाखिर 7 मुहर्रम उल हराम से पानी बंद हो गया, और जब मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आई, जुमेरात का दिन था, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख थी, और सुबह के वक्त तो उन्होंने नक्कारा बजा दिया। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम अपनी तलवार को यूं रख करके, तलवार को यूं रख कर और उस पर यूं थोड़ी रख करके सो रहे थे। आंख लगी, जब आपकी आंख लगी तो आंख खुली तो आपने जो है वो मुस्कुराया, आपने आंख खुलने पे मुस्कुराया। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा भैया इस मुसीबत में मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा, और अर्ज़ की हुजूर देखते हैं आपकी उम्मत मुझे कैसे सता रही है। मैं हुसैन जो वो सब्र करो, और बहुत जल्द कल तुम आकर के हमसे मुलाकात करोगे, और तुम्हारी अब ये मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम पाक इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने नकारे की आवाज़ सुनी तो कहा क्या चाहते हैं? कहा हुजूर ये जंग चाहते हैं। आपने फरमाया इनसे कहो आज जमेरात भी है, 9 मुहर्रम उल हराम है, कल जुमा है और आशूर है, तो हम आशूर की शब बड़ी मुबारक रात है, बरकत वाली रात है, हमें नमाजें तिलावत बहुत पसंद है। तो एक काम करें, हम तिलावतें कर लें, नमाजें पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, उसके बाद कल जो होगा देखा जाएगा। यही आज की रात। और उसके बाद फिर उन लोगों ने जंग रोक ली। इमाम अली मकाम वाला जद्दी वाले सलाम ने जो है वो 9 मुहर्रम को जो है अपने खैमे से खैमे करीब कर लिए, ख़वातीन के खैमों का एहतमाम कर लिया, आसपास खंदक भी खोद ली, और उसके बाद फिर आपने सब लोगों को अपने खैमे में जमा किया। इमाम पाक ने सारे काफ़िले वालों को, तकरीबन उनकी तादाद जो थी कुल मिला करके जो है वो सारे पूरे काफ़िले की, तो जो मर्द थे उनकी तादाद कुछ 82, बच्चे और मर्द मिलाकर 82 बताई जाती है। शहीद 72 हुए, लेकिन तादाद उनकी जो है वो 82 बताई जाती है। तो और भी उससे कुछ कम और बेश तादाद है, कुछ लोगों ने 100 भी बताई है, 90 भी बताई है, और ये जो है वो तारीख़ी इख्तिलाफ है, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। वैसे हमें तादाद में उलझना भी नहीं चाहिए। इतना ज़रूर है कि अक्सर कहते हैं कि 72 शहीद हुए, और हम उसी को मानते हैं। हज़रत सैयदना जो है वो मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने भी यही लिखा है कि 72 शहीद है। अल मुख्तसर ये कि आपने अपने खैमे में सबको जमा किया। जमा करने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया देखो कि मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि ये मेरी जान के दुश्मन है, अगर तुम लोग चले जाओगे ना तो ये तुम्हारी तरफ कभी पेशरफ्त नहीं करेंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मेरी जान
جو ہے وہ ان کو لگتا ہے، ان کے لیے خطرہ لگتی ہے کہ جب تک میں رہوں گا یزید اپنا ننگا ناچ نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ میری جان کے دشمن ہے۔ جس وقت وہ مجھے پائیں گے تو وہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اور آپ نے اپنے آوان و انصار سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کے نکل کر کے چلا جائے، کسی بھی گاؤں میں، جنگل میں، دیہات میں چلے جاؤ، حالات ٹھیک ہوں گے تو سب مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے بعض ہمارے مورخین کے نزدیک جو ہے وہ یہ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے میرا حیا کرتے ہوئے، میرا لحاظ کرتے ہوئے تم اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے، مجھے معلوم ہے، ایک کام کرتا ہوں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں تم نکل کر کے چلے جانا، اور میں تم کو بری ذمہ کرتا ہوں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، میں خوشی خوشی تمہیں اجازت میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دیر تک امام پاک علیہ جد علیہ السلام نے چراغ کو بجھائے رکھا اور آپ خاموش رہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب چراغ بجھا رہا تو دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورا خیمہ سسکیوں سے بھر گیا، اور پورے خیمے میں سسکیاں ہی سسکیاں تھی، اللہ اکبر۔ اس وقت میرے امام نے پھر خیمے میں چراغ تو خود بجھایا تھا لیکن جلانے کے لیے کسی کو کہنا تھا، ایک تقریر تھی، ایک خطاب تھا، جاؤ چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب امام نے چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر، میرے مولا پر۔ آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ کتنا یقین تھا امام کو۔ میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کچھ بنے نہ بنے، میں کوئی بہت مفکر آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میری کیا یہ میرے بزرگوں کی بات ہے، دنیا میں کچھ بننا نہ بننا، وفادار بننا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے وفادار بنو، رسول اللہ کے وفادار بنو، اصحاب کے وفادار بنو، اہل بیت کے وفادار بنو، اپنے خاندان والوں کے وفادار بنو، جس سے محبت کرتے اس سے وفا کرو۔ یاد رکھنا اہل وفا کا نام ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ کربلا میں 72 میں جان دی ہے، لیکن آپ 72 کو اللہ تمہیں کربلا دکھائے آج کی رات کے صدقے، جلد دکھائے، لیکن یاد رکھنا سب کے سب وفادار تھے، لیکن جو جانے وفا تھا کربلا میں اس کو عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ کربلا میں یا تو حسین کا گنبد نظر آتا ہے یا تو ان کے وفادار عباس کا گنبد نظر آتا ہے، تیسرا گنبد مجھے کوئی نظر نہیں ہے۔ وفا یہ چیز ہے، یا تو کسی سے پیار نہ کرو، جس سے پیار کرو اس سے وفاداری کرو، یا تو کسی سے رشتے نہ جوڑو، جس سے رشتہ جوڑو اس سے وفا کرو۔ وفا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان تو اللہ رسول کا بھی وفادار نہ رہا۔ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرض لینے کے لیے وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ انسان کا معیار کتنا گھٹ گیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا عباس اب جلدی جلدی چلتے ہیں، عباس چراغ روشن کر دو۔ چراغ جلا تو دیکھا کہ کوئی نہیں گیا، سب رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو کہ بعد ہو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت حبیب جو بچپنے کے امام حسین کے ساتھی، ان کا بھی مزار کربلا میں الگ موجود ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا امام بچپنے سے ساتھ نبھاتا آ رہا ہوں اور بوقت شہادت چلا جاؤں سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے نانا کو منہ کیا، واللہ جب تک کہ ہمارے وجود میں خون کا قطرہ موجود ہے حسین ہم تم پر تمہارے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں چلے جائیں، ہم نہ جائیں گے۔ اور پھر ایک بات تخجل کی بات ہے، تصور کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ ارے نادان انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی جنت چھوڑ کر بھی جنت سے جاتا ہے؟ نوجوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ تو ڈھونڈتے جنت کو، ڈھونڈنے نکلتے لیکن اس میں ٹھوکریں کھاتے۔ یہاں تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، زینت جنت بیٹھا ہوا ہے، آبروئے جنت بیٹھا ہوا ہے۔ جنت جس کو طلب کرتی ہے، مطلوب جنت بیٹھا ہے، مقصود جنت بیٹھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، اللہ اکبر۔ بہرحال امام سے جب سب نے وعدے کیے اور بات کی، امام نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ آخری رات ہے زندگی کی، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، سجود نیاز لٹا لو، درود پڑھ لو۔ اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادتیں ہوتی رہی۔ امام پاک ادھر جو ہے سیدہ زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن کل کا دن جو ہے جنگ کا دن ہوگا اور سر کٹیں گے، شہادتیں ہوگی، تمہیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، تم نے ماتم نہیں کرنا،
सर के बाल ना नोचना, ना नोचने देना, चेहरे पे तमाचे नहीं लगाना, जो बातें करनी थी हमारी किताबों में लिखी हुई है फरमाई। और उसके बाद बिलाखिर जब सुबह हुई, आज की सुबह, हर पूरे सफ़र में सुबह होती थी कोई ना कोई अजान देता था, लेकिन आज अजान के लिए इंतखाब किया गया है। क्या इंतखाब है, हाय हाय हाय, क्या इंतखाब है। उसकी आवाज़ का इंतखाब जिसकी आवाज़ मुस्तफ़ा जान रहमत की आवाज़ की तस्वीर लिए हुए थी, आवाज़ की तनवीर लिए हुए थी, यानी जिसका चेहरा तस्वीर मुस्तफ़ा था, तनवीर मुस्तफ़ा था, जिसका कद्द ज़ेबा मुस्तफ़ा जान रहमत के कद्द ज़ेबा की तस्वीर खींचता था, जिसकी अदाएँ मुस्तफ़ा जान रहमत की अदाए मासूमाना की दिल रुबाई की अक्कासी करती थी, उसी अली अकबर को खड़ा किया गया। अली अकबर, शहजादा अली अकबर, मेरे इमाम, मेरे मुर्शिद ने अजान पढ़ी। करबला का चप्पा चप्पा अली अकबर की अजान से गूंज गया होगा। हाय हाय, मौला हुसैन को अपने बाबा से प्यार कितना था। अल्लाह ने 3 बेटे दिए, तीनों का नाम अली रखा। एक को अली अकबर कहा, एक को अली औसत कहा, एक को अब्दुल्ला अली असगर कहा। तीनों बेटों का नाम अली रखा। अंदाजा तो फरमाए, कोई बाप से प्यार करना सीखे तो मौला हुसैन से सीखे, कोई बाप से प्यार करना सीखे तो करबला के ताजदार से सीखे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह, जो बाप से प्यार नहीं कर सकता वो सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने अली अकबर से, शहजादा अली अकबर से फरमाया कि जो है वो अजान पढ़े। शहजादा, मेरे शहजादा, मेरा आका मौला अली अकबर ने अजान पढ़ी। तसव्वुर में अब आ जाएं, तखज्जुल में आ जाएं। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर ने जब अजान पढ़ी होगी, करबला का चप्पा चप्पा उस खूबसूरत आवाज से गूंज गया होगा। उसके बाद इमाम अली मकाम ने नमाज पढ़ाई। उस नमाज के मुअज्जिन को देख लो और उस नमाज के इमाम को देख लो, कैसी तारीखी नमाज है। गोया के इमाम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर रहे हैं। नातिक कुरान का बेटा है, तवज्जो करे, नातिक कुरान का बेटा है और सैयदाए कायनात, मखदूम कायनात, खातून जन्नत का शहजादा है और रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिब्त हैं, नवासे हैं, बेटे हैं। और उसके बाद आप इमामत करते हैं। क्या लुत्फ आया होगा, क्या लज्जतें आई होगी सुजूद नियाज लुटाते हुए, क्या कैफ व सुरूर आया होगा, वो तो वही जाने। बिलाखिर नमाज इधर हुई और फिर 10वीं मुहर्रम का वो खून आशाम और वो खून उगलता हुआ सूरज जो है वो मशरिक से तुलू हुआ और इधर मशरिक से सूरज तुलू हुआ। उधर इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम ने देखा, यजीदियों ने नक्कारा बजाया, उनकी फौज खड़ी थी। इमाम ने भी वो जो साथ में आवान व अंसार थे उनको तरतीब दिया और तरतीब देने के बाद एक झंडा था, वो झंडा मेरे गाजी, मेरे आका मौला अब्बास के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद सोचिए 22,000 का लश्कर है।